الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال تعالی بل رفعہ اللہ الیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلی مجلس میں جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا آیات قرآن اور شہادات قرآن برحیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ عنوان ہم نے شروع کیا تھا۔ یعنی قرآن کریم سے جو شہادات، قطعیات، محکمات، اس کی آیات حضرت عیسیٰ کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو 3 آیتیں ہم نے بیان کی تھیں۔ سب سے پہلی یہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل کتاب تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب تک ایک بھی کتابی دائرہ ایمان میں نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وجہ استدلال ہے اس آیت سے حیات عیسیٰ پہ۔ دوسری آیت ہم نے یہ ذکر کی تھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ بچپن میں اس عمر میں بات کریں گے کہ جس میں بچے بولتے نہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے کلام پاک میں سورہ مریم میں تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہلن، کہ وہ ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں بات کرنا، کہلن ان کی گفتگو، یہ بات ابھی تک وجود میں نہیں آئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو اب آپ دیکھیں ان کی ولادت سے نزول تک سینکڑوں برس گزر چکے ہوں گے۔ اتنی عمر کہ اس عمر میں کوئی شخص بات نہیں کرتا۔ تیسری آیت جو ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں۔ تو اگر ان کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ قرآن نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو پھر عیسیٰ کیسے علامت بن سکتے ہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی اور وہ زندہ ہے۔ آج ہم چوتھی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو اللہ پاک نے یہود کے اس زعم پر اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ تو اللہ نے غضب اور اپنی لعنت کے اسباب جو قرآن میں ذکر کیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل کے کفار پر اللہ کی طرف سے جو غضب اور لعنت نازل ہوا، اس کے جو اسباب شمار کیے، اس میں سے ایک ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ تو ان کا یہ کہنا دراصل عیسیٰ کی حیات کا انکار ہے اور ان کی موت کا اس بات ہے۔ تو یہ قول اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔
تو چونکہ ان کی حیات اللہ کی قدرت جو عزیز و حکیم ہے اس کا مظہر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رفع کو ذکر کیا دو چیزوں کے بعد، دو چیزوں کی نفی کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا انہوں نے انہیں، نہ سولی پہ چڑھایا۔ تو قتل جسم ہوتا ہے، انسان قتل ہوتا ہے، اس کی روح نہیں۔ سولی پہ جسم چڑھتا ہے، اس کی روح نہیں۔ روح کو تو نہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے، نہ سولی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے فرمایا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف۔ تو رفع کا اس بات، قتل اور صلب کی نفی کے بعد، یہ دلیل ہے ان کی حیات کی۔ اور خصوصاً پھر بل کو نفی کے بعد ذکر کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رفع جو ہے اگر جسم سے ہے تو یہ پھر قتل اور صلب کے خلاف ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں قتل اور صلب کی نفی کر کے رفع کو ثابت کرنا، تو وہ جسم سے ہوگا تو یہ کلام اللہ صحیح ہوگا، ورنہ معاذ اللہ یہ نفی بھی اور یہ رفع بھی بلا فائدہ ہے۔ اور رفع سے مراد بھی لغت عرب میں نیچے سے، یعنی انتقال من الاسفل الی الاعلی، نیچے سے اوپر کو، یہ ہے رفع کا معنی۔ تو اگر رفع سے مراد روحانی رفع، درجات کا رفع لیا جائے تو پھر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے اور اللہ کی راہ میں سولی چڑھنے والے اور اللہ کے راستے میں جان دینے والے، وہ تو پھر ویسے ہی مرفوع درجات ہوتے ہیں۔ تو قتل اور صلب یہ درجات کی نفی میں معنی نہیں ہوتے، بلکہ سبب ہیں اس کے۔ تو اس رفع کو اس جگہ پہ رفع درجات پہ حمل کرنا، یہ قرآن حکیم کے حسن کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور نقل متواتر کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رفع سے، بل رفعہ اللہ، اللہ کے اس رفع سے ان کی حفاظت، ان کی حمایت اور ان کی حیات کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ان کی موت کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کی تھی۔ اب لغت کے اندر بھی جیسے کہ مصباح منیر میں ہے کہ الرفع فی الاجسام حقیقت فی الحرکت والانتقال، اگر کوئی مادی چیز ہے، جسم ہے، تو اس کا رفع یہ ہے کہ اسے نیچے سے اوپر تک لے جایا جائے، اور اگر کوئی مانوی چیز ہے تو یہاں عیسیٰ کا رفع ہو رہا ہے، کوئی مانوی چیز نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مادی جسم سے اور روح سے مرکب ایک چیز کا نام ہے۔ پھر مجمع البحار میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر رفع کے بعد الا اس کا صلہ ہو، جیسے کہ یہاں ہے بل رفعہ اللہ الیہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرفوع چیز کو الا کے مدخول تک پہنچا دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو جب اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و روح سمیت انہیں آسمان تک پہنچانا ہے۔ اب مرفوع عیسیٰ ہیں، نہ کہ ان کی صرف روح، نہ کہ ان کے صرف درجات۔ اور جسم جب بھی مرفوع ہوتا ہے تو وہ بغیر روح کے نہیں ہوتا،
نہ ہی مجرد روح بغیر جسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم سے دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ۔ بل رفعہ اللہ الیہ۔ 5ویں آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کہ اے عیسیٰ یہ میری عظیم نعمت ہے، یاد کرو اس نعمت کو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں روکا بلکہ بنی اسرائیل کو ان تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ ہی نہیں سکے، چہ جائے کہ وہ انہیں سولی تک لے جاتے۔ یہاں پر قادیانیت نے یہ تک کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور ان کے دشمنوں نے انہیں قسم قسم کے عذاب سے میں مبتلا کیا، ان کو تھپڑ مارے گئے، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور وہ صلیب پہ چڑھائے گئے۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اعدائے عیسیٰ کو ان تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ تو کس قدر قرآن کی صریح نص کی یہ مخالفت ہے۔ بلکہ اس کو یہ سمجھے کہ اس کی ایک اور مثال قرآن حکیم میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ فرماتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور معصوم بندے تھے، اللہ نے انہیں اس قدر ثابت قدم رکھا کہ خود برائی اور منکر کو ان سے دور کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ برائی سے دور ہوئے بلکہ یہ فرمایا برائی ان سے دور ہو گئی۔ بعین ہی اسی طرح فرمایا کہ ہم نے اعدائے عیسیٰ کے دشمنوں کو ان سے روکے رکھا۔ تو یہ نظیر بتا رہی ہے کہ جیسے وہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ اللہ کے پیغمبر مقام عصمت سے متزلزل ہو گئے ان کے قدم، یا ان کے دل میں کوئی ارادہ منکر پیدا ہوا، بلکہ فرما دیا کہ کیسے ہم نے تو برائی اور منکر کو ان سے خود دور کر رکھا تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گزن پہنچا سکے ان کے دشمن، جیسے کہ قادیانی تصریحات اس باب میں موجود ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نے ان کے دشمنوں کو روکے رکھا، روک لگا دی اللہ نے، وہ پہنچ ہی نہیں سکے ان تک۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، مأمون رہے اور اللہ کی حفظ و عنایت و رعایت میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قبضہ تماماً ورفعہ الیہ انہیں مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے کے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے ان کی زندگی کی دلیل۔ 6 آیت یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 4 اپنے مخصوص وعدے جو اپنے بندے اور رسول عیسیٰ سے کیے تھے ان کا ذکر کیا، اور سب سے پہلا کیا ہے؟ متوفیک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی توفی فرمانا، ان کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لینا تاکہ ان کے دشمنوں کے مکر سے انہیں محفوظ کیا جا سکے۔ تو اب یہ جو توفی ہے اللہ کی ان کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں اپنے قبضے میں روح و جسم کے ساتھ سمیت لے لینا، ورافعک الیہ اور اپنی طرف اٹھا لینا ہے۔ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام قبل قیامت آئیں گے،
آسمان سے اتریں گے، ان کی موت کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت ان کی توفی ان کی موت کے معنی میں ہوگی۔ تو اگر کسی شخص نے یہ بھی کہا ہے انی متوفی کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ ہم تمہیں موت دیں گے، تو اس میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں موت نہیں دے سکتے، یہ تو تیرے قریب بھی نہیں پھٹ سکتے۔ تو دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں تفسیریں صحیح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں خلاصی دینے والا ہوں، ان سے میں تمہیں قبضے میں لینے والا ہوں، یا یہ ہے کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ 7ویں آیت یہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ۔ اب یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا جب اللہ انہیں یہ پوچھیں گے۔ یہ سوال دیکھیں اللہ کا، اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو ہمیں معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ تو وہ فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اے اللہ تو پاک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں وہ بات کہوں جو تو نے مجھے نہیں کہی؟ میں نے وہی کہا جو تو نے مجھے تعلیم دی تھی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے صرف انہیں وہی بتایا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے فرمائیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، روح المعانی لکھتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي أَيْ قَبَضْتَنِي بِالرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ، جب تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا آسمان پر اٹھانے کے ساتھ۔ ایسے ہی فتح البیان میں اسی کی تفسیر یہ ہے فَلَمَّا رَفَعْتَنِي إِلَى السَّمَاءِ وَأَخَذْتَنِي وَافِيًا بِالرَّفْعِ، کہ جب تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور مکمل طور پہ رفع کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہی تفسیر امام رازی لکھتے ہیں اس میں وفاء المراد به وفات الرفع إلى السماء، کہ اس توفی سے مراد انہیں آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اس میں مقابلہ ہو رہا ہے عیسیٰ کے قوم میں ہونے اور قوم میں نہ ہونے کے مابین۔ اب کوئی شخص اگر قوم میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وفات شدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں وہ مردہ ہیں۔ ایسی بات تو انتہائی نامعقول بات ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ جب تک میں قوم میں تھا ما دمت فیہم، تو میں قوم کے لیے گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے قوم سے اپنے قبضے میں لے کر آسمان پہ اٹھا لیا تو تو پھر ان کا شہید ہے اور گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے۔ وگرنہ اگر توفی کو موت پہ حمل کیا جائے تو پھر نہ عیسیٰ کو سوال اللہ کا درست ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب معقول اور درست ہے۔ والعیاذ باللہ من ھذا، کیونکہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جائے اور اس قوم کا نبی وفات پا جائے تو پھر اللہ کو یہ حق نہیں ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ نبی سے پوچھے کہ تیری وفات کے بعد کیوں قوم گمراہ ہو گئی۔ تو یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کی حیات کی دلیل ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان تمام آیات کو بھی یاد کر لیں اور ان سے حیات عیسیٰ پہ جو وجہ استدلال ہے اسے بھی مختصر طور پر یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔